ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دو چار بال وائٹ ہیں، اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ کالے بالوں میں چھپ کے کالے لگتے ہیں، وہ جائز ہے کیونکہ وہ کلر کی وجہ سے نہیں، وہ تو کالوں میں گم ہو گئے بالوں میں اس لیے. لیکن نارملی آپ جو ڈارک براؤن لوگ کلر لگا رہے ہیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتا، وہ بالوں کے حساب سے بلیک ہی ہوتا ہے، کیونکہ 100% سیاہ بال نہیں ہوتے عام طور پہ، وہ تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا براؤن پن آتا ہے بالوں کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے کیا بالوں کو کلر کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے، جبکہ علماء کرام فرماتے ہیں بالوں کو کلر کروانا ناجائز ہے، اور اکثر لوگ بال سفید ہونے کی وجہ سے بال کلر کرواتے ہیں. کیا کالا کلر کروانا بالوں میں یا داڑھی میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالوں کو کلر کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دو چار بال وائٹ ہیں، اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ کالے بالوں میں چھپ کے کالے لگتے ہیں، وہ جائز ہے کیونکہ وہ کلر کی وجہ سے نہیں، وہ تو کالوں میں گم ہو گئے بالوں میں اس لیے. لیکن نارملی آپ جو ڈارک براؤن لوگ کلر لگا رہے ہیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتا، وہ بالوں کے حساب سے بلیک ہی ہوتا ہے، کیونکہ 100% سیاہ بال نہیں ہوتے عام طور پہ، وہ تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا براؤن پن آتا ہے بالوں کے اندر. ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبوتر کے سینے پوٹ کے جیسے جو ہے کالے سیاہ خضاب اپنے سروں پہ لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے. جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے شریعت کے نزدیک وہ جہنم میں لے جانے والا، جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے. اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو بالوں کو رنگیں گے لیکن کالا رنگ کریں گے، کحواصل الحمام، جیسے کبوتر اس کے پیٹ کا رنگ ہوتا ہے. اور آخر حدیث کے الفاظ ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ میں جوان آدمی ہوں لیکن میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو میرے دوست احباب اطراف کے لوگ مجھے بابا بابا کہہ کے چڑھاتے ہیں، تو اگر میں بلیک کلر یوز کر لوں یا ڈارک براؤن بالوں میں تو کیا اس کی گنجائش ہوگی؟ دیکھیں بلیک کلر تو یوز نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے. آپ ڈارک براؤن یوز کر لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ڈارک براؤن کلر یوز کیا کرتے تھے، مہندی اور قطم ملا کر پھر وہ لگاتے تھے تو اس سے ڈارک براؤن ہو جاتا تھا، جو دور سے دیکھنے میں بعض اوقات سیاہ بھی محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال آپ ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں، مکمل سیاہ نہیں لگا سکتے. ہمارے ایک دوست رضوان احمد UK سے پوچھتے ہیں کیا شریعت کی روح سے بالوں کو سیاہ کرنا یا کوئی اور کلر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مہندی لگانا جس سے نا سرخ ہو جائیں بال، یہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باقی سیاہ کرنا اس کے بارے میں زیادہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ جو آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بال سیاہ کرے نا، وہ بوڑھا مگر رنڈوا ہے یا کوئی عورت جو ہے اس کو ورگ لانا چاہتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے دھوکے کے طور پر بال سیاہ کرتا، یہ گناہ ہے، تدلیس ہے، فریب ہے. اور اگر وہ اپنی بیوی کے لیے یا دوسرے دوستوں کے لیے کرتا، جیسے غازیوں کے لیے تو تقریباً فقہا کہتے ہیں سارے کہ مجاہد جب جائیں تو بال سیاہ کر کے جائیں، کافر یہ نہ دیکھ لیں کہ یہ تو بوڑھے ہیں پہلے ہی دلیر ہو جائیں. تو کئی موقع ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کا ذکر فتح الباری میں ہے، زاد المعاد میں کاڑے کرتے تھے، بہت بڑے بڑے اونچے. تو یہی سمجھا گیا کہ جو لوگ دھوکے کے لیے کرتے ہیں وہ ناجائز ہے، جو اپنے آپ کو ذرا ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے وقار کے لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب آیا ہے اس پہ بھی سنا ہے کہ خضاب لگا ہوا تھا اس وقت. اس کا جو خضاب ہے نا وسمے وغیرہ کا، وسمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جو خضاب ہوتا تھا نا وہ سرخی سیاہی مائع، اچھا سیاہ بھی ہوتا مگر اس میں سرخی بھی جاتی ہے نا، وہ نرا سیاہ نہیں ہوتا. کلر کون سا لگا سکتے ہیں بالوں میں؟ بالوں میں کلر متعدد قسم کے لگائے جا سکتے ہیں، بس دو چیزوں کا لحاظ ضروری ہے. ایک تو کلر ایسا ہو کہ وہ دکھنے میں سیاہ نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں سیاہ کلر سے منع کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے،
उनसे इरशाद फरमाया कि उनके बाल जो थे बिल्कुल वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। उनसे इरशाद फरमाया कि गय्यरू हादा शैबा वज्तनिबुस सवाद, कि इस स्याही को किसी चीज़ से बदल दो और काले रंग से बचो। तो काले रंग से बचना है। काले रंग के अलावा कोई भी रंग के जो ना काला हो ना ही काले के मुशाबे हो वो कलर किया जा सकता है। जैसे कि सुर्ख है, बिल्कुल लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन भी काले की तरह हो जाता है। फिर इसी तरह उस कलर से भी बचना है कि जिससे आदमी मुज़हिका खेज लगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी ने अपने बालों को नीला रंग लिया या जोकरों जैसा रंग लिया, तो ऐसा रंग जो है मुज़हिका खेज लगता है और आदमी तमाशा बन जाता है, तो ऐसा कलर लगाना भी ममनू है। सही। आपने जो रिवायत बयान मर्जी वही करें, वही काले रंग से यार क्या हो जाता है। 80 साल के बंदे के मूंछों और बालों का रंग काला कर दो, दूर से वैसे कार्टून लगता है, वो खूबसूरत नहीं लगता। अच्छा, फिर काला रंग करके जवानी किसको दिखाना चाहते हो? बीवी को, उसको तो पता है, लोगों को धोखा देना चाहते हो। अल्लाह के बंदे वो रंग लगाओ जो मैच करे। मेहंदी लगाओ या किसी अच्छे एक्सपर्ट से जाके पूछो कि मेरी स्किन के साथ कौन सा रंग मैच करेगा। ये थोड़ा कि हर आदमी काला लगाना शुरू कर दे। उम्र 80 साल, बाल 16 साल वाले, वो वैसे लगता है कि पता नहीं क्या मुंह पे काला माला हुआ है। बालों को काला रंग करना क्यों ममनू है? इसलिए कि तुम लोगों को धोखा देना चाहते हो। धोखा देना हराम है। 70 साल का बंदा जो है वो काला रंग लगा के लोगों को अपनी जवानी दिखाना चाहते, धोखा है ना, धोखा हराम होता है। बालों पर कल्फ या रंग वगैरह लगाते हैं, उनका गुस्ल और वुज़ू तो हो जाता है, लेकिन काला रंग न लगाया करें। कहते जी कोई मर्द अपनी सफ़ेद दाढ़ी को स्याह कर सकता है, भी स्याह करना मना है और कोई कलर लगा ले। नहीं, स्याह करने का क्या फ़ायदा होगा? यानी बीवी आपको जवान समझेगी? नहीं, मुझे वजह भी बताया करो ना साथ कि भाई दाढ़ी काली करने का ये फ़ायदा है कि मुझे बीवी को पता है तुम जितना जवान हो, या फिर लोगों की बीवियों को धोखा देना चाहते हो कि मैं अभी जवान हूँ जनाब, मेरी तरफ भी नजर करम हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले काला खिजा पता है कैसे लगाया था फिरौन ने? और कोई मेहंदी लगा लो और कोई कलर लगा लो, लेकिन काला, बाद उलमा ने इजाज़त दी है कि अगर मुजाहिद है, जिहाद पे जा रहा है, वो लगा सकता है। बाद में ये भी लिखा है कि नहीं शादी करे तो लगा सकता है, लेकिन बहरहाल ना ही लगाए तो बेहतर है। मुंह काला करने से कोई जवान नहीं बनता। कहते जी कि सब्ज पगड़ी बांधते हैं यार, जो मर्जी आए बांधे। बहरहाल सब्ज पगड़ी ना कुरान में है ना हदीस में है, बाकी मना भी नहीं है। सब्ज बांधो, काली बांधो, सफ़ेद बांधो। हजूर ने सारी ज़िंदगी सफ़ेद बांधी है। अगर हजूर से इश्क है तो सब्ज का क्या माना? एक दफा हजूर पाक ने काली पगड़ी बांधी है जब मक्का फतह हुआ। पर छोड़ो तुम इन बातों को। आजकल तो जनाब पगड़ियों जो है ना, उनके रंग से भी पार्टियां पहचानी जाती हैं, बास्केट की स्टाइल से भी पार्टियों का पता चलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताकि नजर आए कि ये इसी पीर के मुरीद हैं, सारे एक जैसा लिबास। इससे बड़ा रिया कोई है? और जब रिया हो जाए तो अमल बचता है। अच्छा, बाद में टोपियां आपने अपने तर्ज की बनाई हुई हैं। इस टोपी वाले फलां पीर के मुरीद हैं और इस टोपी वाले फलां पीर के मुरीद हैं। तो उनको बहुत ताज्जुब होता है, यार हम थक गए, थकता नहीं है। मैंने कहा भी देखो, ये हमारा मसला चलता है कि किस शख्स को दाढ़ी सफ़ेद हो और काली करने का हक़ हासिल है, किसको? मसला इसमें क्या है? ये बात, अब ये जो उन्वान नहीं कि मैं समझाऊं, लेकिन मैं समझाया करता हूँ भी किसको हक़ हासिल है। ये तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि मैदान जंग में हो, मुजाहिद हो, और जंग ऐसी कि दू बदू हो। ये नहीं कि छुप के बटन दबाना हो तो उसके लिए दाढ़ी सफ़ेद हो या काली, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे दू बदू मैदान जंग में हो, उसके अपनी दाढ़ी को स्याह करना ताकि पता चले कि जवान है। इसी तरह एक शख्स है, उसकी उम्र थोड़ी है और बाल सफ़ेद हो गए, बीमारी की वजह से ऐब है,
اب وہ اپنی داڑھی کو کالا کر لے تاکہ عیب نہ نظر آئے جوانی میں بوڑھا ہو. یا اسی طرح کوئی شخص ہے، اس کی شادی ہے اور اس کے بال سفید ہیں، عمر زیادہ ہے، اور اس کی جو نکاح میں آئی ہے وہ ذرا عمر میں چھوٹی ہے، چلو بال سیٹ کرے تاکہ یہ بھی جوان نظر آئے. ان تین کے لیے گنجائش دی ہے داڑھی کالا کرنے کی. تو میں نے ان سے کہا یار میں نے داڑھی کالا کی ہے تو اس کے پتہ چلے جوان ہے. صرف داڑھی کالی کرنے سے تو بندہ جوان نہیں ہوتا نا. تمہاری داڑھی کالی کی نہیں ہے ہی کالی، اور تم آدھے گھنٹے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور مجھے 3 گھنٹے ہو گئے میں کھڑا ہوں اور الحمدللہ میں تھکا بھی نہیں ہوں. میں وہاں کیبن سے نکلا ہوں، گراؤنڈ تک پیدل آیا ہوں. میں نے یہاں گراؤنڈ سے واپس کیبن میں پیدل جانا ہے. تم آئے بھی گاڑی پر ہو، جانا بھی تم نے گاڑی پر ہے، اور تمہیں شک میرے پر ہوتا ہے کہ استاد جی کالی داڑھی کی کیا ضرورت تھی. بھائی میں نے کہا دیکھو ہر چیز کی بنیاد سمجھا کرو، بنیاد سمجھا کرو. اگر فقہا نے ایسے شخص کو داڑھی سفید کرنے کی اجازت دی ہے کہ جس کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی ہو اور اس کے بال سفید ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اس کی داڑھی کالی ہو، وہ پتہ بھی چلے جوان ہے. یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں جو اصل میں سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا بھی صرف ان ساتھیوں کو میں نے کہا کہ ہماری داڑھی اگر ایسی ہے نا، ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی سید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، بہت پیاری بات فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ سفید داڑھی والے کے لیے کالی داڑھی کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کے چہرہ مہرہ شکل و شباہت ایسی ہو کہ اس سے کالا رنگ جچ جائے. یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ بوڑھی گاڑی کی پینٹنگ کی ہے، منہ دیکھو تو اندر گھسا ہوا ہے اور داڑھی دیکھو تو کالی کی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو لیے جائز نہیں ہے. جس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ کوئی پرانی دیوار ہے جس کو پینٹنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو حضرت نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ مجھے ایک کنداری کوئی مولوی تھے افغانستان سے، اپنا نہیں کسی، ہاں انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک پاکستان کے عالم پڑھتے تھے پھر پڑھاتے بھی تھے، تو ان کا افغانی دوست ملنے کے لیے آیا. تو حضرت فرمان لگے کہ انہوں نے حضرت کو تعارف کرائی ہمارا دوست ہے. تو حضرت فرمایا کہ وہ عمر اس کی کتنی تھی، 50 سال تھے بھی اوپر، اور داڑھی کالی. فرمایا اس کو دیکھ کر مزہ آتا تھا، اس کا چہرہ ایسے سرخ ٹماٹر ہوتا ہے. فرماتے دیکھنے کو مزہ بھی آتا تھا نا. اب یہ لوگ کیا ہوتا ہے، منہ اندر گھسا ہوتا ہے، چہرہ لٹکا ہوتا ہے، جھریاں پڑی ہوتی ہیں، اوپر سے کالا رنگ چڑھا کے آ جاتے ہیں. اور بھائی یہ حرام ہے، اس کی فقہا نے اجازت نہیں دی.